ازل سے ذبح کیے ہوئے برے کے لیے ہے۔ آمین۔ مسیح یسوع کے قادر بابرکت اور معتبر اور اعلیٰ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ اپنے ساتھ کھڑے عزیز کو پیارے کو کہیں گے مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویا۔ آئیں کتاب مقدس کو کھولیں گے، یعقوب کا عام خط اس کا 3 باب اور ہم 5ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ یعقوب کا عام خط 3 باب اور 5ویں آیت۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتا ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آئیں سب اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کر دیں گے۔ یہ کلام یاد رکھیں، مختلف لوگوں نے لکھا ضرور لیکن روح القدس نے رہنمائی کی۔ جب یہ روح القدس کے وسیلہ سے تحریر کیا گیا ہے، تحریری تھی۔ کلام مقدس میں یسوع نے کہا کہ وہ بعد کی باتوں کو، خبروں کو مجھ سے لے گا اور تم تک پہنچائے گا۔ آسمانی باپ، آئیں دعا کرنا شروع کریں گے۔ اس زندگی کے اندر جب آئے تو میری زندگی کی تربیت اور نصیحت کے لیے ہو، بہتری کے لیے ہو، بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہو۔ علی ربی کا شتارا بابا بابا ستارا تیرا لہو خدا یسوع مسیح ناصر میں اپنے ذہن و خیالات اور دل پر مانگ لیتا ہوں، تاکہ خداوند وہ جملے اور الفاظ جو زندگیوں کو تر و تازہ کرتے ہیں وہ روح کی رہنمائی میں ہوں۔ ساری زندگیوں پر تیرا لہو ہے، ہم سننے اور سنانے والے ایک ہی روح میں باندھے جائیں تاکہ تیرا جلال ہماری زندگیوں پر ظاہر ہو۔ یسوع کے نام میں آمین۔ تشریف رکھیں، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے میری زبان کو شفا کی ضرورت ہے۔ بولیں گے میری زبان کو شفا کی ضرورت ہے۔ بہنیں نہیں بولیں گی، بھائی بولیں گے میری زبان کو شفا کی ضرورت ہے۔ جب بات آتی ہے شفا کی، جب بات آتی ہے شفا کی تو ہم مختلف ذرائع، مختلف طریقے آزماتے ہیں اور شفا کو حاصل کرنے کی قدرت کرتے ہیں، شفا کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمیں مختلف لوگ مختلف طریقے بتاتے ہیں کہ ہم شفا کو کس طرح لے سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس پاسٹر کے پاس چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے دربار پر چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے جھاڑو لگاؤ، کوئی کہتا ہے کچھ کرو۔ یاد رکھیں جو آفت بنی اسرائیل پر مینڈکوں کی آئی تھی، مینڈک اس علاقہ میں ایک بہت بڑا دیوتا تھا، زرخیزی کا دیوتا اسے کہتے تھے، اور جو شادی شدہ جوڑے ہوتے تھے وہ دیوتاؤں کے لیے قربانی یعنی مینڈکوں کے لیے قربانی لے کر جاتے تو وہ بابرکت ہوتے۔ ہمیں بھی صلاح دینے والے، مشورت دینے والے جن کے منہ سے باتیں نکلتی ہیں، ہم ان باتوں پر بڑی جلدی غور کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے میری شفا، میری زبان کو شفا کی۔ لیکن میں آپ کو خوشی کی خبر یہ سنانا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے اس چیز سے نا واقف ہوں۔ جب کلام سنا
جا رہا ہوتا ہے، سنایا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ دل ہی دل میں یہ کہا کریں کہ خدا یہ کلام جو کیا جائے اس میں پہلی بات میں متوجہ رہوں، توجہ رہے، دوسری بات یہ کلام میرے اندر شفا کو جاری کر دے۔ پہلی بات توجہ ہونی چاہیے، دوسری بات یہ کلام میرے اندر شفا کو جاری کر دے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، زبور کی کتاب کے اندر داؤد نبی کہتا کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر، وہ اپنا کلام نازل فرما کر، اپنا کلام نازل فرما کر جو بولے گا وہ قوت پائے گا، وہ زور پائے گا، اس کے چہرے کی رونق بڑھ جائے گی۔ کلام مقدس کے بارے میں وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے۔ اور یسایہ نبی کہتے ہیں اگر خداوند ہی شفا نہ دے، اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے، اگر خدا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہماری شہریں پناہ، یعنی ہمیں پورے کے پورے اس کے سامنے رہتے ہیں، وہ ہمیں شفا نہ دے، وہ ہماری زندگیوں کو زرخیز نہ کرے، وہ ہماری زندگیوں کو بحال نہ کرے، وہ ہماری زندگیوں کو رہا نہ کرے، وہ ہماری سوچوں کو اور ہماری زبان کو رہا نہ کرے، تو ہم شفا نہیں پا سکتے۔ ہماری زبان سے جو خدا کا کلام ادا کیا جاتا ہے وہ ہمیں تازگی بخشتا ہے، وہ ہمیں شفا بخشتا ہے، وہ ہماری ہڈیوں کی بسودگی کو تندرستی میں، تنگی کو تندرستی میں خدا کے کلام کو بولا کریں، خدا کے کلام کو بولنا ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے نا، پیشنٹ، تو ڈاکٹر سب سے پہلے وہ ٹنگ پریسر ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، آج کل تو لائٹ آ گئی ہے، لکڑی کے ساتھ اس کو کہتا ہے اپنا منہ کھول، اور سب سے پہلے اس کی زبان چیک کی جاتی ہے۔ کیا کی جاتی ہے؟ تو جب خداوند کی حضوری میں ہم آتے ہیں تو خداوند بھی کہتا ہوگا اپنا منہ کھول، سب سے پہلے وہ ہماری زبان چیک کرتا ہوگا۔ زبان ڈاکٹر کیوں چیک کرتے ہیں؟ ہمارے جسم کے اندر ایک آوارہ نرو ہے جسے واگس نرو کہتے ہیں، جدو دل کا مسئلہ ہوئے نا تو گٹے دے لاگوں جڑا نا وہ کٹ کے نا ناڑ تے وال پائے جاتے ہیں۔ کیسا خدا نے نظام رکھا ہوا ہے۔ تے جے زبان دے وچ نقص آ جائے، زبان میں نقص آ جائے، میری بیوی کہتی ہے او جو ہے بولتی نہیں، میں کہ ایک وقت آئے گا بولے گی، ایڈی جلدی مینوں کی کہی پئی ہے کہ بولے۔ اب وہ بولتی ہے تو کہتی ساری رات ہی بولتی رہتی، پتہ نہیں کیڑی انگلش بولتی ہے۔ خدا نے ہمیں زبان دی ہے اپنی ستائش کے لیے، نہ کہ بات گوئی کرنے کے لیے، نہ کہ توڑنے اور پھاڑنے کے لیے اور جدا کرنے کے لیے۔ یاد رکھنا مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو کفر کرتا ہے، جو الزام لگاتا ہے، اس کے اندر شیطان کی تاثیر، شیطان کی روح کام کرتی ہے، جو بھائیوں پر الزام لگاتی ہے، جو رشتوں پر الزام لگاتی ہے، اور ایک ہی کام شیطان بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کو جدا کیا جائے، ان کو علیحدہ کیا جائے، ان کو جمع نہ ہونا دیا جائے، اور جب یہ جمع ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنی زبان کو استعمال کرے اور ان کو علیحدہ کر دے، ان کو جدا کرے۔ کوئی نہ کوئی ہمارے خاندان میں، ہمارے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا کلیسیا کے اندر بندہ آتا ہے، کلیسیا میں بھی آتا ہے پراپر، اور پھر اپنا کام بھی وہ پراپر طریقے نہ کرتا ہے۔ اپنے آپ کو پہچان لیں کہ آپ کی زبان کو شفا کی ضرورت ہے کہ نہیں، کیونکہ کلام مقدس میں پہلی آیت لکھی ہے، اے میرے بھائیو تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ ہم باتوں میں جو باتیں ہم کرتے ہیں، زبان سے ادا کی جاتی ہیں، اس میں ہم استاد بن جاتے ہیں۔ نہ سانو اگلی گل دا پتا ہوتا ہے تے نہ پچھلی دا، وچلی دا پتا ہوتا ہے۔ بس
یاد رکھیں خاندانی لانتیں بھی ہوتی ہیں کچھ، خاندانی بندھن بھی ہوتے ہیں کچھ، جب باپ داداؤں نے باندھے ہوتے ہیں، زبان دی ہوتی ہے، عہد باندھا جاتا ہے، جب کوئی جاتا ہے نا قربانیاں چڑھانے کے لیے وہ عہد باندھتا ہے، عہد باندھا جاتا ہے، اور پھر خاندان کے آتے ہیں ان کے اندر وقت کے لحاظ سے جب ہم خداوند کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں تو بھانج ہونا شروع ہو جاتی ہیں زندگیاں۔ یاد رکھنا ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے، ابراہیم جب خداوند کے پاس آیا تو اس کا باپ جو تھا وہ بت پرست تھا، وہ عہد باندھتا تھا، بلکہ بت بناتا اور بیچتا بھی تھا، بڑا بروکر تھا، بڑا وہ تجارت کرنے والا تھا۔ لیکن جب تک ابراہیم کے ساتھ اس کا باپ رہا ابراہیم بابرکت نہیں ہوا۔ جب تک ہمارے ساتھ دنیا کی خواہشات، دنیا کی باتیں رہیں گی، ہم کلیسیا میں ہوتے ہوئے بھی برکت نہیں ہو سکتے۔ جتنا مرضی زور لا لو، جتنا مرضی غیر زبانہ بول لو، جتنے مرضی روح القدس نام پھال لو، جب تک آپ اس کام کو نہیں چھوڑیں گے آپ برکت نہیں ہوں گے، آپ بڑھیں گے نہیں، آپ کی زندگیاں نہیں بڑھیں گی۔ سب سے پہلے اگر شفا کی ضرورت ہے تو وہ ہماری زبان کو ہے۔ اگر اسی کسی کو زبان دیتی ہوئے نا اسی مرنوں مار جائیے، اسی زبان کو پورا کرنا ہوتا، پائیں ساڈا نقصان ہی ہو جائے، پائیں ساڈی جان ہی ضائع ہو جائے، زندگی ضائع ہو جائے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اس لیے ہم سب اکثر خطائیں کرتے ہیں، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا، کامل وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، جس کے منہ سے نامناسب باتیں نہ بلکہ مناسب باتیں نکلے، جو کسی کے لیے فضل کا باعث ہو، کسی کے لیے رہائی کا باعث ہو، کسی کے لیے سرفرازی کا باعث ہو جائے۔ اور آگے لکھا ہے وہ سارے بدن کو قابو میں رکھ سکتا ہے، سارے بدن کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ گھوڑے دے منہ دے وچ لگام دے دیتی جائے نا تو جدھر نو مرضی گھما سکتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں تشہیبات کے طور پر، علامات کے طور پر کہتا ہے خدا کا کلام کہ گھوڑوں کے منہ کے اندر لگام دی جائے تو وہ کنٹرول کی جاتے ہیں، جتنے مرضی وہ زوراور ہو۔ اور ایک جگہ پر زبور کی کتاب میں لکھا نہ ہو گھوڑیاں کھچراں وانگر، نہ ہو گھوڑیاں کھچراں وانگر تو تے کچھ بھی نہیں سمجھ کنہاں نو، گھوڑیاں نو، انسان نو بھی گھوڑے نا کہتے نا تیرا بڑا زور مارتا خون ہے۔ یاد رکھیں علامتی طور پر انسان کا زور بھی گھوڑے کی گھوڑے کو ہو گیا ہے، یہ پانڈا بنا کے کھاؤ یہ چیزاں بھول جاتی ہیں، یہ بال نکلنے گھوڑے کو ہو جائے ہے۔ لازمی ہے کہ اگر ہم بدن کے باقی خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے زبان کو کنٹرول کیا جائے۔ زبان اگرچہ نرم ہے لیکن سخت ہڈی کو توڑ دیتی ہے، زبان اگرچہ نرم ہے اس کے اندر آگ نہیں ہے لیکن جب بیٹھتی ہے تو آگ لگا دیتی ہے، گھرانوں کے اندر، زندگیوں کے اندر۔ سب سے بڑی آگ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، سب سے بڑی آگ جب شادی ہوتی ہے نا تو کچھ مہینے کچھ سال گزرتے ہیں نہیں تینوں برکت نہیں ملی ہے نہیں تو
برکت نہیں ہوئی ہے. خدا کے نظام کے ہم الٹ کھڑے ہو کے نا ہم تانے دینا شروع ہوتے ہیں اور اس کے اندر نیگیٹو سوچیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اس کے اندر چھید لگنا شروع ہوتے ہیں. اور لکھا ہے قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. ہر روز چیزوں سے بار بار کسی کو کہو گے نا, ایک دن اس کے اندر بڑا پہاڑ بن جائے گا اور وہ پہاڑ توڑنا اور نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور پھر اس کو اگر وہ توڑنا چاہتا ہے پہاڑ کو تو یسوع کے قدموں میں آنا پڑے گا, یسوع کے جلال میں آنا پڑے گا, یسوع کی حضور میں آنا پڑے گا. باز آ جائے کلیسیا, باز آ جائے ان باتوں کو کرنے سے, کیونکہ یاد رکھنا بائبل مقدس میں لکھا ہے میں زبان کو ایک دن عدالت میں لاؤں گا. کہاں تساں نے عدالت سے آنا ہی آنا, تاری زبان بھی تو زبان سے ہی راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی زبان کے سبب سے ہی تو مجرم ٹھہرایا جائے گا. کلیسیا تیار ہو جائیں, ہم اپنی زبان کو, اگر چاہیے نرم ہے کوئی ہڈی نہیں, لیکن خدا کہتا ہے میں اس کو لے آؤں گا. ایک بار شک بولنے سے صرف ہوا کے منہ سے یہی نکلا, واقعی خدا نے کہا, شیطان نے کہا واقعی خدا نے کہا ہاں. شک بویا گیا کہ ہم نہیں مریں گے. اچھا آنکھیں کھل جائیں گی, او ٹھیک ہے. اکھاں کھلیاں, اکھاں تے کھل گئی لیکن خدا دے جلال تو محروم ہو گئے. آنکھیں کھل گئی لیکن خدا کے جلال سے, خدا کے ہاتھ سے محروم ہو گئے. لکھا ہے کہ چھوٹی سی پتوار لگا کر بڑے بڑے جہازوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن زبان جو ہے جب چلنا شروع ہوتی ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتے. اس وقت خدا کہہ دے اپنی زبان وہاں حضرت کنیاں گالاں کڑیاں ہیں. آج سوچیں ذرا, گھر جا کے سوچنا کہ آپ نے کتنے بہتان باندھے ہیں, کتنے بہتان باندھے ہیں, کتنی ایسی باتیں آپ نے کی ہیں کسی کے خلاف. یا ایوب کے بارے میں لکھا ہے 3 شخص اس کے پاس آ کر اس کی طرفداری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو راست باز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے خدا ان کے الفاظوں سے, ان کی باتوں سے مجھے بچا, ان کی باتوں سے مجھے چھڑا. یہ باتیں تیروں کی مانند چھید دیتی ہیں اور انسان کے دل کو طرح طرح کے زخموں سے چھلنی کر کے اس کے اندر چھید کر دیتی ہیں. اور جب کلام بویا جاتا ہے تو جب کلام اندر جاتا ہے تو وہ نیچے نکل جاتا ہے, ضائع ہوتا ہے اس زبان کی وجہ سے. بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو اپنے زبان کو بہتری کے لیے استعمال کرتے ہو. آئے ہم مل کر دعا کریں, آئے ہم مل کر مشورت کرتے ہیں کسی بارے میں, خاندان میں رشتہ کرنا ہو تو ہم مل کر مشورت کرتے ہیں, اچھی مشورت, ایسی مشورت نہیں کہ جو زندگیوں کو تباہ کر دے. کلام مقدس میں لکھا ہے مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا, وہ ایک بلا ہے. کیے بلا کیے آئیے ہمیں کہیں نے عہدے چے بدرو ہوئے. بدرو ساڑھی زبان اگر صحیح نہیں استعمال کرتے بلا ہے. کیے بولو ہاں, جن خدا نے زبان دیتی ہے وہ چیزیں بولے بلا میرے کو لا, جو رکتی نہیں, زہر قاتل سے بھری ہے, یہ قتل کرتی ہے. اور لکھا ہے جو دوست خود کھاتا ہے وہ دوسرے کو کھلاتا ہے, جو اس کے پاس ہے وہ دوسرے کو کھلاتا ہے.
सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। ये बला जब आती है ना तो बड़े बड़े ईमानदारों को उनके ईमान का मुनकर बना देती है। एक वक्त आने वाला तैयार हो जाए। कलीसिया के अंदर अभी खानदानों के अंदर थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है, लेकिन जब ये बड़ा भूचाल, बड़ी मुश्किलात आएंगी तो ये कुफर की रूह जुबानों के अंदर बड़ी तेजी से काम करेगी, जुदा कर देगी रिश्तेदारों को एक दूसरे से, खानदानों को। कलाम मुकद्दस में लिखा बाप जो है बेटे और बेटा बाप के और माँ बेटी के खिलाफ हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ किया जाएगा। जहाँ पर ये चीज़ काम कर रही है समझे वहाँ पर खानदान टूट फूट का और तबाही का शिकार होने वाले हैं। फिर आगे लिखा है 9वीं आयत में, इसी से हम खुदावंत और बाप की हद करते हैं और इसी से खुदा आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बदवा देते हैं। मावा सुन लैन बच्चों को बिला वजह ना कह देना मर जाए तू किते सुनता ही नहीं, एंजी कह दिता नहीं तो उन्हें बीमार हो जाना कुछ दिनों बाद। बस तुसी सर्जरी की गल की ये कोई फर्क पैन लिया, फर्क पवेगा। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਿਓ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਖਾनदान को फिर तंग करेगी, खराब करेगी। इसी से हम खुदावन की हद करते हैं, सिताइश करते हैं, तो ये लड़ाई झगड़ा फसाद बर्बाद होते हैं। ऐसा ही है इसी के साथ। फिर आगे लिखा है एक ही मुंह से मुबारकबाद और एक ही मुंह से बददुआ निकल दिया है। तो मैनू बड़ा जहर लगता ही सामने सलाम कर ले तो बाद जुड़ना है, मैनू बड़ा ही जहर लगता है। सही गल है, मेरा बस ना चले, मैनू खुदा ने मौका दिता है कि एक कतल दिन दे वाजिब है, मैं पहले इन्हें कतल करा। तो बाइबल में मुकद्दस में लिखा है जो अपने भाई को बेवकूफ कहता है और सोचता है, यीशु ने ये कहा था, पहाड़ी आवाज में कहा था ना कि तू भरा नूं बेवकूफ अहमद कहेगा तो सदर अदालत दे विच जहन्नम आग दी जिहड़ी अग जलदी पई है, जिहड़ी शैतान दे फरिश्तियां नहीं है, तैनूं भी उहदे च सुੱਟ देवांगा। तो अपने भरा नूं बेवकूफ अहमद। ऐ जिहड़े बच्चे एक दूजे नूं कहंदे पागल जिहा ना होए ते ऐ छड्ड दो गल्लां। यीशु ने पहाड़ी आवाज में शिगिर्दों को और कलीसिया को यही पहले सिखाया था कि ऐसे तो बचो, ऐसे तो यही कहना यीशु तू बड़ा जोरावर है, ते बाहर निकल गए असी जोरावर होए होने हैं। इथे यीशु ने कहने तू जोरावर है, उथे एक बार एक पादरी कहानी सुना रहा है, पता नहीं सच्ची है कि खेड़ी है, लेकिन मैं तुहानू सुनाना चाहांगा। एक पादरी ने कहानी सुनाई, उन्हें कहा कि गोरा बाहरों आया तो गोरे नूं लैके पादरी साहब चले गए एक इलाके च, बड़ी वड्डी इबादत रखी उन्हें। ते शाम नूं वापस आया ते घर दे विच गली दे विच छत्तां दे उत्ते लोग चढ़े ते गोरे ने पूछा ऐ की होया, कहता उत्थे अही इबादत करके आए, इत्थे मेरी बीवी इबादत करन लई। मतलब लड़ाई झगड़ा गली दे विच गाली गलोच फलो ही। तो ये ना हो कि यहां से हम मसा से भर कर जाए, बरकत के साथ भर के जाए और हम ना खुदा की हजूरी का और ना खुदा की बरकत का इल्हास करें, ना हम ये सोचे कि मैं खादम हूं मुझे नहीं लड़ना चाहिए। याद रखें खुदा पकड़ेगा। और फिर लिखा है ऐ मेरे भाइयों ऐसा करना ना करना होना चाहिए। क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? आज नलका चलाना तो पानी पीना कि मीठा निकलता है कि खारी निकलता है कि दोनों ही निकलते हैं। हमारी जुबान हमारे लिए बहाली और शिफा पैदा कर सकती है। ये जुबान आपके लिए शिफा को निकाल सकती है। क्या ये जुबान खुदा की हजूरी में दुआ के लिए आती है कि आज मैं इस जुबान से जिसको खुदा ने बोलने की हिस्सा ताकत दी है, मैं दुआ करूंगी, प्रस्तिश करूंगी कि सुस्त करके बैठा रहूंगा,
सुस्ती इत्थे बाजी कहती है तालियां भाइयां कहते तालियां बजाओ, भैनां कहदियां भाई कहो तालियां बजाओ गाओ बजाओ, अभी थोड़ा जा गा के थोड़ी की ताली बजा के गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी खुदा का कलाम कहता है ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए याद रखना मेरे अजीजों, अगर शिफा है, अगर बहाली है, खुदा के कलाम में से है। मैं अभी चाहूंगा, मैं बड़े जोर से खुदा का रूह चाहता है आज कि आपके दरमियान काम करें, और आप सबसे मेरी इल्तमास है, अभी कुछ देर के बाद हम कलाम को वाइंड अप कर देंगे। कलीसिया, मुझे खुदावन ने कुछ चीज दिखाई कि आज जमीन पर जितनी भी खुदावन की कलीसिया है, जिस काम के लिए यीशु मसीह ने हमें भेजा वो काम नहीं किया जा रहा अभी तक। शिफा के लिए आते हैं, शिफा आपके अंदर से सादर हो सकती है, क्योंकि शिफा के लिए यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर हूंगा, तुम्हारे अंदर, और आपके अंदर आना चाहता है। जो बात खुदावंद ने मुझ पर जाहिर की वो ये है कि हम घंटों घंटी प्रस्तुत करते हैं, अच्छा है, हम घंटों घंटी कलाम सुनते हैं, कलाम ने सख्त कर दिया, आपके अंदर इतना कलाम भर दिया कि आप अंदर से सख्त हो गए हैं, लेकिन घुटने, आपके घुटने झुकना पसंद नहीं करते, आजिज़ होना पसंद नहीं करते। कलीसिया, खुदा आज आपके लिए कलाम करता है कि अगर तू जुबान के चाहता है कि वो शिफा को सादर करे तेरे लिए, तो घुटनों के बल हो जा। नहीं तो खुदावंद कलाम करता है कि ऐसा ना हो कि तुम लंगड़ा बेराह हो। जो लंगड़ा होता है वो पीछे एक लाइन बनाता जाता है। लंगड़ा खादमों ने दुआ करना छोड़ दी है, रात के पहरों में उठना छोड़ दिया है, यहां तक नौबत पहुंच गई है कि रात रात हर खादम की, हर कलीसिया के फर्द की के इंटरनेट तो कहा चिट्टा अम्मी अबू मेजे तो मैं उनका अम्मी अबू इन्ने डॉलर चाहिए ने, ते सारे डॉलर वाले को यीशु ने फाड़ लेना गोडियां दे बालों जो झुक जाए। कलीसिया भी, पासवान भी, और ये मैं हकीकत पर मबनी बात कर रहा हूं। अगर कलीसिया कायम की गई तो घुटनों के बल पतरस, यूहन्ना, याकूब और जितने भी बाकी शागिर्द हुए तो कलीसिया आज कायम है, ये चर्च कायम है। जो जुबान यीशु मसीह ने उनको दी उस जुबान पर उन्होंने अमल किया। यीशु ने कहा इंतजार करना, मुंतजर रहना, घुटनों के बल होना, तब रूह कुद्दस की कुदरत मिलेगी, तब तुम मुनादी करना, तब तुम निकलना। घुटनों के बल हुए, ये नहीं कि उन्होंने कुछ देर रूह कुद्दस पाने के बाद घुटनों के बल होना छोड़ दिया, तीसरे पहर पर वो जाते, रात के पहरों में जाते। आप कितने रात के पहरों में उठते हैं कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू औलाद वाली हो जाए, मेरा बेटा बोलता नहीं, मेरी बेटी बोलती नहीं, मेरा बेटा सुनता नहीं। कितने घुटनों के बल होकर अपनी जुबान को खुदा के हजूर में चलाते और बोलते और पुकारते हैं कि खुदा रहम कर दे, खुदा फजल कर दे। आए अपने आप को छोड़ देंगे, सब निकलेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे और घुटनों के बल हो जाएंगे। जितने भी हैं आज सब घुटनों के बल हो जाएंगे। हालेलुया। घुटनों के बल, जितने भी एवेंजलिस्ट हैं, जितनी भी सुंदरियां हैं, आज घुटनों के बल होकर देखे, सब घुटनों के बल हो जाए। हालेलुया। रबा का शफे रोगों को सिखाया। ओ हालेलुया। खुदा मैं तेरा बेटा आजिज़ होकर अपनी गलतियों का इकरार करता हूं कि जो काम मुझे करने चाहिए थे तेरे जलाल के लिए ना की हम पर फजल कर दे। आज दुआ करना शुरू करें, घुटनों के बल हो। मैं कहता मैंने तेरे बाके बातन से चुना
مشر